ٹھنڈی ہوائیں ہوں تو پھر بھی طاقت فیضآباد کے پل پر کہہ دیتا ہے کہ انہیں جانا کہ تسی ٹھنڈے بیٹھے ہو تو میں آپ کو دعویاں کر دیں گی لوگ نہ مار لا انہیں جانا انہیں جانا لوگ نہ لانا انہیں جانا انہیں جانا شیر سے بھی آواز ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بات کہتا ہے ہلکا درویشوں وہ مرد خدا کیسا کہ جب بڑے بڑے لوگ جن کو اپنے مریدوں پر ناز ہے کہ میرے اتنے لاکھ مرید ہیں، جن کو اپنے مدرسوں پر ناز ہے، جن کو کیا کسی کو کیا ناز ہے، کسی کو اپنے پیسے پر ناز ہے، جب وہ سب لوگ اسلام پر مشکل وقت آیا تو تم دبا کر اندر بیٹھ کے حالات کو مقابلہ نہ کر سکے تو اس وقت ایک ہی رد کلندر نے باہر نکل کر کہا کہ ستم گر درا آزمائے تو ہی آزما ہم جدر اقبال کہتا ہے ہلکے درویشوں وہ مرد خدا کیسا کہ جب آپ کو دوسری بلڈنگ سے رسید تک گاڑی میں ڈالا گیا آپ نے فرمایا اس والوں کو کہ جن کے لیے تم کر رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے اور جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے ہلکا درویشوں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ استاد ہے کہ بابا جی نے اعلان کیا کہ تم نے اگر آسیہ مرونہ کو رہا کیا تو ہم میدان عمل میں ہوں گے۔ بال کہتا ہے ہلکا درویشوں وہ مرد خدا کیسا کہ کوئی بھی لوگ نہیں تھے۔ آج بھی اس تصویر کو دیکھا جائے تو بابا جی اکیلے تنہا اسمبلی ہال کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اقبال کہتا ہے ہلکا درویشوں وہ مرد خدا کیسا اے ہلکا درویشوں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز جو فکر کی گرمی سے جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن کہ جب کہا فرانس کے سور نے کہ میں نے اعلان عالمی مقابلہ کروانا ہے تو بابا جی نے اسمبلی ہال میں کہا کہ من سبن بیجن انج نہیں زور نہ نعرہ لا کے سینہ کا زور لا کے فقتلو دی آواز آنی چاہیے من سبن بیجن رسول کی ایک ہی صدا انج نہیں جنہ نے بابا جی دے تو عشق رسول دا جام پیتا بابا جی فرمائے تھے بیک بیک کے محبت نہیں ہونی محبت ہونی ہے نیوا دائیں بائیں نہیں دائیں بائیں بیک کے نہیں کون بیٹھا کون نہیں بابے کوئی سٹیج پہ بیٹھا یا بابے مجمع ہی بیٹھا جو تک حضور نال انے واہ محبت نہیں ہوئے گی تاں تک اس بارگاہ دے وچ مقبولیت نہیں ہوئے گی یہ پکی گل ہے کیونکہ یہ سبق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانو دتا میں اس تو گل کراں کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے ان کی اپنے ہیں وہ سسٹم ہے میں نے کہا میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جب تک اس بارگاہ میں انے واہ محبت اور بنا دیکھے محبت نہ ہو تب تک اس بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہوتی دائیں بائیں دیکھ کے نعرہ نہ لگایا کرو پورا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کرو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے صوفی بھی ہیں جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا اور آپ افضل الخلق بعد الرسل بھی ہیں یعنی افضلیت یعنی تمام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان میں سب سے افضل ہیں اور رسول کے بعد بھی سب سے افضل ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو آپ نے کیا دیکھا ہے آپ نے کیا کیا آپ فرماتے ہیں جب معاہدہ ہو رہا تھا عروہ بن مسعود بعد میں بے صحابی بن گئے حضور کے غلام بن گئے انہوں نے صرف اتنا جملہ بولا اس جملے کا میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت اننے وائی ہو سکتی ہے
دائیں بائیں نہیں. بابا جی فرمائیں نے اپنے تو لبادے کٹو بیٹھ بیٹھ کے جی کسی دین کا کام کر رہے ہیں, دین تک نہیں آنا, دین کا کام ہونا ہے انے واہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصریح الرب المسعود نے اتنا کہا کہ یفروا ویدعوا, یا رسول اللہ جن کے کہنے پر آپ ہم سے جنگ چھیڑ رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے, بھاگ جائیں گے. تو پھر صدیق اکبر نے کہا یہ اب بات ہماری نہیں, اب بات تو رسول اللہ کی آ گئی. تو پھر اس امت کے سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر نے, یہ میرا ان لوگوں کو پیغام ہے جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے اوپر صوفیت کے اور بڑے بڑے مذہبیت کے لبادے اڑے ہوئے ہیں, میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ جب تک اس بارگاہ میں بنا دیکھے بات نہ ہو تو پھر وہاں بات مقبول بھی نہیں ہوتی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے اپنے پیروکاروں کو بتا دیا کہ جب حضور کی عزت پہ بات آ جائے تو پھر ایسے کر کے کرنی ہے, ایسے کر کے بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا تاریخی جملہ, آپ نے فرمایا امسس بدر اللہ نحن نفر وندعو, فرمایا تم بات کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے, فرمایا جاؤ اور لات و منات کے پیشاب چاٹو, نہ ہم رسول اللہ کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. یہ بات ہے بنا دیکھے بات کی. یہ تو ہو گئے امت کے پہلے خلیفہ جنہوں نے بنا دیکھے حضور کے سامنے بات کی. اور یہ حدیث تقریری بنتی ہے کہ جس پر میرے آقا و مولا کے سامنے بات ہو میرے آقا خاموش رہیں تو یہ حدیث تقریری بنتی ہے. وہ نے مور لگا دی اور میں قیامت تک جس نے میرا قرب حاصل کرنا ہے میری عزت پر ایسے کر کے بات کریں. اب تو یہ بات ہو گئی امت کے پہلے خلیفہ, اب آج امت کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے خط لینے کے لیے بھیجا, فرمایا جاؤ بھائی روضہ خاک پہ وہ زنانی خط لے کے جا رہی ہے, اسے خط لے کر آؤ. یہ ہے مولا کائنات. میں پہلے آپ کو مولا کائنات کو بتا دوں مولا کائنات ہے کون. آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو علم ہے وہ بسم اللہ میں بند ہے, اور بسم اللہ کا علم پھر با میں بند ہے. فرمایا اس پورے با کا جو ہے وہ علم اس نقطے میں بند ہے. تو فرمایا انا نقطۃ البا, فرمایا علی اس با کا نقطہ ہے. اب مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضور کی عزت پر کیسے بات کی. حضرت زبیر بن عوام, مقداد بن اسود اور مولا کائنات کو حضور نے روانہ کیا. فرمایا جاؤ بھائی اس زنانی سے خط لے کر آؤ. مولا کائنات چلے گئے. مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم دیکھا تو وہ روضہ خاک پر موجود تھی. ہم نے اس کی اونٹنی کو پکڑ کے بٹھا دیا, فرمایا خط نکالو. یہ آج کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا. اس نے کہا خط کوئی نہیں, یہ آج کا کوئی مسلمان تو نہیں تھا نا جو حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈال جائیں, ختم نبوت پر حملہ ہو جائے, ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے, مسجد کے محراب پہ کڑیاں ناچ جائیں تب بھی ان کے کانوں پہ جھونے رینگتی. یہ وہ تو نہیں نا, وہ تو پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے فرمایا بھائی خط کٹ. انہیں کہا جی خط کوئی نہیں. آپ نے فرمایا خط کٹنا پوسی. انہیں کہا جی کوئی نہیں. فرمایا علی کھلوتا, ایک کوئی چودھری سیدہ ملا نہیں کھلوتا, یہ جرا چلا جائے گا. علی تو خط لے کے جانا. میں حضور جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور خط کوئی نہیں. میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ میں ہوں تواڈے کولو ایک گل سنان تو بعد نعرہ لوانا ہے. اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جائے کہ ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے, ایمان مومن لے کر آئے. یہ کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے بیوقوف ایمان لے کر آئے. قرآن کہتا ہے جو تک تسی اپنے اندر رکھو گے نا جی میں آج نعرہ میرا گلا خراب ہے اور اس گلے دی آج جی قیمت بڑی نعرہ لانے ہیں, اس بارگاہ میں اسی دی قبولیت ہونی. یہ اپنے اندر کڈو تے حضور
دین کا کام تھی ہونا یا اپنے آپ کو بنانا سوارنے میں لا دو گے کہ حضور دا دین تک نہیں آنا. یہ پکی گل ہے. تسی بابا جی نے ویکھیا جدو بابا جی نعرہ لاندے سن تے اپنی معذوری بھی ویکھدے سن. قریب ہوتا کہ بابا جی ویل چیئر تو کھڑے ہو جان گے. اس طرح بابا جی نعرہ لاندے سن. تسی ہن اس گل تو بعد انجی نعرہ لانا کہ بابا جی کہن واقعی میرے اس سے آنا میرے جڑے دیوانے سن انہوں نے میں مزہ کرا دیتا. مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گل خط کٹ. میں نے کہا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا لکھ لوتا. اے علماء موجودن میں جملہ بولنے لگا میں ترجمہ نہیں کرانگا. اے علماء دے گھر جا کے خود منجد کھول کے پڑھ لینا. حضور نے مولا کائنات نے فرمایا لنجردن کے اس دا محتاط ترجمہ صرف بابا جی یہ فرمانے سن کہ میں تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گا. خط لے کے جانا مولا علی اور میں آدھی خط لے کے جانا. گل حضور دی عزت تے اینڈ ہوئے کہ فرمایا کہ من سب نبیًا فقتلوہ. تے او بیٹھا یا فرحان دا سور بھی لرز جاندہ کہ حضور دے غلام دی گرج کیسی ہے. ہون تسی نعرہ لانا. اس تو بعد پھر امیر محترم خطاب فرمانگے ان نعرہ لانا کہ اے پول بھی جناب ہل جاوے واقعی حضور دے غلام ایسا. تے سٹیج والے نے بھی نعرہ لانا. ہاں سٹیج والے نے نعرہ لانا. ایک گل سنان دا مقصد یہی ہے کہ حضور دے ذات تے حضور دی ناموس تے گل دیوانہ وار ہو کیوں نہیں تے پھر او گل امیر المجاہدین بھی پسند کرتے تے حضور دی بارگاہ وچ مقبول بھی ہوتی. باویں تھوڑا آپ باہر ہو جاؤ نعرہ لاندیا لیکن ایک دفعہ بابا جی نو دس دیو کہ اج بھی اسی تواڈے مشن تے قائم اور دائم ہاں. باویں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے. من سب نبیًا مزہ نہیں آیا آجے بھی. من سب نبیًا من سب نبیًا اپنے گلے کھول دیو. ایک دن وقت بھی آنا کہ اللہ نے تمہیں کو ساتھ دے والے کر دینا. اس دن تیرا دل کرے گا کہ آج میں حضور دا نعرہ لاوا. آج لا آج تیرے مغرب نے دیتا کہ حضور واسطے اپنا کلام پھاڑ دے کیونکہ بارگاہ دے وچ مقبولیت تائی ہونی. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. کبھی نہیں آواز آنی چاہیے. کتنا تھلے نہیں ہونا چاہیے. آپ نے تو لگنا کہا مذہبیت تے کوئی مذہب نہیں ہو. حضور دا نام ہے تو پھر دیوانے وار نعرہ لانا. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. اسی اصول نو دسنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب تیرا سر حضور دے غلام کٹنا لے. اس طرح نعرہ لاؤ سینے دا زور لا کے نعرہ لاؤ جس یارے نالی موت آج جو سب بڑی شہر کے لیے. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. نہیں بھائی مزہ نہیں آیا. بابا جی اجے خوش نہیں ہوئے. انہوں نے خوش نہیں ہوئے. اونچے آواز دا سینے دا زور لا کے سٹیج والے بھی پورے آ چکے. جڑا ہاتھ نہیں چکتا ہو پاویں اس تو باہر نکل جاوے. پورے آ چکے. عالم کفر بھی دسو کہ انہوں نے جڑے تھے جٹ بیٹھے جڑے اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے جنہوں آج تو رب نے کوئی طاقتیں دے چھڑیاں وہ اپنے آپ کو سمجھ دیں. اسی بہت کچھ کرنا مگے. میں کہا ان قریب تہاڈا بھی حساب ہونا. سمجھ گیا ہوں گے ان قریب تہاڈے گریبان دے بھی ساڈا ہاتھ ہونا لا. کیونکہ بابا جی نے فرمایا سی کہ یا اللہ انہاں سارے نو گن لے. اون تو لے کے تھلے تک سارے گن لے. انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری کہ انشاءاللہ کچھ تے ہو رہے تے باقی بھی ہون والے. ان قریب انشاءاللہ 2023 دے اندر حضور دا دین تخت ہوتے آئے گا انشاءاللہ. کوئی نہیں آئے گا نا تسی دیوانہ وار حضور نال محبت کرو گے. کہ تہاڈی ویڈیو عالم کفر بھی ویکھ رہا تے انہاں نے جڑے تھے اعلی کار وہ بھی ویکھ رہے ہیں. اپنے چہرے تے غصہ لے کے آؤ جلال لے کے آؤ. دسو کہ اج بھی اسی اپنے بابے رضوی دے مشن تے کھڑے. من سب نبیًا من سب نبیًا. سٹیج تو بات ڈھیلی آ رہی. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. نعرہ ان لانا ہے جو بابا جی نے سنگلی حال کھڑے ہو کے بابا جی قریب سے کے پیچھے تو کھڑے ہو گئے. آپ نے اس طرح کر کے نعرہ لایا سی کہ فقتلوہ دی آواز جاوے کہ اتھے دے لبرل اتھے دے اپنے آپ کو بڑے طاقتور کہنا لے تے حکومتاں تے باہر
نظریے نال نعرہ لاؤ کہ آج اللہ ساڈا یہ نعرہ قبول کرے تے اے تقریب ختم ہونے تو پہلے نہ دوواں دا سر قلم ہو جائے. اس نظریے نال نعرہ لاؤ حضور دی بارگاہ دے اندر کہ رب تے رب ہے نا او تے ابابیلاں کو بھی کم لے لیندا ہے. ہاں او تے ابابیلاں کو بھی کم لے لیندا. اس نظریے نال نعرہ لاؤ من سب نبیًا 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 من سب نبیًا. ہن آخری بار بالکل سان لے لو زور لا کے نعرہ لانا آخری بار اس طرح لڑا کیا اتنے دے سارے نو پیغام پہنچ جاوے کہ آج بھی اسی امیر المجاہدین دے نظریے دے اس طرح کھڑے اس طرح کر کے کھڑے ہیں. اسی قدم اگے تے بڑھ سکتے ہیں لیکن ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس طرح کر کے نعرہ لانا سان لے لو. اور آخری آواز ہے جاوے کہ عالم کفر دے ایوانہ دے وچ لرزہ تاری ہو جائے. کوئی یار اے دے محمد عربی دے غلام آئے اے دے حضور دے شیر آئے اے بابا دے شیر آئے انج نعرہ لانا سان لے لو. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا سب نبیًا. ہن بابا جی دا پسندیدہ جڑا نعرہ ہے او لانا ہے تو تصور کر کے لانا ہے کہ یا رسول اللہ 1400 سال گزر گئے حالات جے بھی ہیں آج بھی اسی توڑی ناموس ختم نبوت واسے اس طرح ہماتن کٹن تیار اس طرح کر کے نعرہ لانا. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. نہیں ڈھلا نہیں ڈھلا نہیں ڈھلا نہیں ڈھلا نعرہ نہیں لانا. میری دعا ہے کہ جڑا آج یہ نعرہ لاوے امیر مجاہدین دا اللہ تعالیٰ انہوں عشق رسول جو ایک جام عطا ایک نعرہ لاؤ. جے بابا جی کو عشق رسول دا جام چاہتے ہو کہ آج دیوانہ وار والا لاؤ صرف اس بار ذات تصور کر کے نعرہ لاؤ کہ یا رسول اللہ جیوے دی بھی حالات ہون گولیاں چلن شل چلن یہ بھی آسی دوڑی ناموں سے رسالت ختم نبوت دین اسلام سے ہماتا تیار ہاں. کیویں صحابہ نے کہا کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَاؤ. جڑا بوزدل بندہ بیٹھا لیکن بابا جی دے اس کو کوئی بوزدل آئے نہیں سکتے نا. اتنے بوزدل کا کام ہی کوئی نہیں اتنے شیروں کا کام نہیں اتنے شیروں کا کام نہیں. اور نعرہ لانا انہیں جانا انہیں جانا سینے کا زور لاگے اور نعرہ لائے گا تے پل بھی چکیا جاوے دونوں دیوار بھی قیامت تک گواہی دیں یا رسول اللہ توڑے دیوانہ نے نعرہ لایا سی کمال بات سی. اللہ فرمانے کے نعرہ ہائے دلیران سے بن گوجے دی. اے نعرے دی بڑی پاور ہے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں لیو اے نعرہ پتہ نہیں کینا کینا تکلیف دینا ہنج رانا ہون انہیں جانا 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 انہیں جانا. اور میں 3 دفعہ لوانا ہے کہ تسی بابا جی نے خوش کر دیں
انہوں نے پتہ چلے کہ واقعی انہیں سارا فیض لبنا ہے انشاءاللہ جڑا آج نعرہ لائے گا تو ویکھنا بابا جی تواڈی میں تواڈی جولیاں نہیں بھر دیں حضور نال محبت کرنی اور کدے نال نہیں کوئی بھی ہوے حضور نال محبت کرنی تے انواع کرنی بس انہیں ہے جانا انہیں ہے جانا انہیں آخری دفعہ پورا زور لا کے سینے دا باویں آج گلا مکا دے اس گلے نو کی کرنا جو حضور واسطے قربان ہو جائے تو اس تو بڑی گل کیڑی ہے جان حضور واسطے نچھاور ہو جائے تو اس تو بڑی گل کیڑی ہے یہ نائے جان حضور دی آج قربان ہو جاوے کہوں گے یا رسول اللہ توڑا نعرہ لاندے لگا توڑی بارگاہ دے وچ آ جاؤں تو فرشتے پوچھن ماں کنت تقولو فی ھذا الرجل اور 10 مہینے تے کی کہنا تو کہیں میں بابا جی عرس تے انہیں جانا انہیں مانا کہنا توڑی بارگاہ دے وچ آ گیا میں حضور دی بارگاہ دے وچ آ گیا ہن آخری دفعہ پورا زور لا کے سر دا زور لا کے بالکل دل میں جو حضور دا تصور کر کے کہ میرے آقا بدر اس کی میں گیا ہے احد کی اس کی میں گیا ہے تبوک کی اس کی میں گیا ہے طائف اس کی میں گیا ہے پھر میرے آقا نے فتح مکہ علیہ دن کی میں تھلے گرائے اس طرح نعرہ لاؤ تصور کر کے جمامہ دے صحابہ دا تصور کر کے اس طرح نعرہ لانا ہے ان سینے دا زور لا کے انہیں ہے جانا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آخری زندہ باد دی نعرہ انجو بے کہ جڑے تھے بیٹھے میں زیانو پرموٹ کرنا لے اے دونوں دے یارن جڑن وہ بھی گھر بیٹھے ہیں اپنے بستر جتھے بھی بیٹھے ہیں تو بکت لڑی کرنے کیا ان کو حضور دے غلامہ نے بابا جی دے محضور سٹیج نعرہ لائے گا اسی وچ ساڈے ان زمینہ کمر لگ پہ انہوں دیا وہ آپ بھی مر جان تھے اس نعرے دی اتنی آواز ہوگے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور دین کا کام اپنی